اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیٹی رحمت ہے فرمایا مصطفیٰ نے جب، ماؤں نے کہا مرحبا مرحبا۔ تو میرے پیارے ناظرین، میری طرف سے تمام دوستوں کو، پاکستان میں تمام رہنے والے میرے دوستوں کو ظہور نقوی کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے کریم اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ اور ایک پیارا سا واقعہ میری نظر سے آج گزرا، تو میں نے سوچا کہ آپ ناظرین تک پہنچا دوں کہ شاید آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور غور و فکر بھی کریں کہ ایک امیر ترین بندہ بابا جی فوت ہو گئے، تو ان کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ تو جب بابا جی کا جنازہ لے کر قبرستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو جنازہ پڑھا گیا، تو اس کے بعد ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی اس بابا جی نے میرے 20 لاکھ روپے دینے ہیں، تو پھر اس جنازے کو اٹھائیں گے آپ؟ پہلے میرے پیسے ادا کریں۔ تو پہلے تو ایک بندے نے اعلان کیا کہ ان کا کوئی لین دین ہو، ان کے بیٹے موجود ہیں یہاں پہ، ان کی زمینیں بھی ہیں، تو اگر کسی کا کچھ لین دین ہے تو وہ بتائے۔ تو اتنے میں ایک باریش بندہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بھائی میرے 20 لاکھ روپے دینے ہیں انہوں نے۔ تو ان کے بیٹے سامنے آئے، تو ان بیٹوں کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے 20 لاکھ بابا جی نے دینے ہیں تو آپ دے دیں مجھے، پھر یہاں سے جنازہ اٹھائیں۔ تو وہ بیٹے بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمیں تو نہیں بتایا بابا جی نے کہ پیسے میں نے دینے کسی شخص کے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے جھوٹ بھی نہیں بول رہا، تو اگر آپ نے نہیں دینے تو میں جنازہ نہیں اٹھانے دیتا۔ تو وہ بیٹے پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں اٹھاتے، تو ادھر ہی رہنے تو جنازہ رکھ لو آپ، ہم تو 20 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتے، بھائی کدھر سے دیں گے ہم؟ تو اتنے میں جب اس کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس طرح کہ میرے بابا کا جنازہ رکا ہوا ہے، تو وہ اپنے گھر گئی، تو اس کے پاس جو زیور تھا اس نے زیور بھی اٹھایا، تو اپنے مکان کی رجسٹری بھی اٹھائی، تو روتی ہوئی آئی، پردہ کر کے آ کر اس بابا جی کو جرگے میں سب کے سامنے کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ میرے بابا کو اس طرح رسوا نہ کریں، تو یہ پیسے میرے جو زیور ہے میں آپ کو دیتی ہوں، اور یہ مکان کی رجسٹری جو ہے یہ بھی میں آپ کو دیتی ہوں، بقایا جو پیسے بچتے ہیں اس زیور کے علاوہ تو وہ میں آپ کو دے کر اور اپنی رجسٹری پھر لے لوں گی، خدا کے لیے میرے بابا کو اس طرح رسوا نہ کریں اور میرے بابا کا جنازہ اٹھانے دیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے وہ تھوڑے جا چکے تھے، دور جا کر کھڑے تھے، تو اتنے میں اس بابا جی نے وہ زیور لے کر اعلان فرمایا، سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سچ فرمایا تھا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹی واقعہ ہی رحمت ہوتی ہے، بیٹوں کی نظر جائیداد پر ہوتی ہے، تو بیٹی واقعہ ہی رحمت ہوتی ہے۔ حالانکہ اس بیٹی کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا گیا تھا، بیٹوں نے اپنے نام پہ کروا لی تھی سب جگہ۔ تو میں یہ آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اس بابا جی نے کہا تھا کہ یہ میرے وارث جو ہوں گے حقیقی، یہ 20 لاکھ روپیہ جو آپ سے لینا ہے میں نے میرے حقیقی وارثوں کو دے دینا، اگر خدا نخواستہ میں پہلے مر جاؤں تو آج میں نے سوچا کہ میں ان کے حقیقی وارثوں کو تلاش کروں کہ ان کے حقیقی وارث کون ہیں۔ تو آج پتہ چلا مجھے کہ بیٹے حقیقی وارث نہیں بنتے، حقیقی وارث یہ بیٹی ہے جس نے اس مشکل ترین وقت میں اپنے بابا کے لیے
قربانی دی اور اپنا زیور بھی اور مکان بھی میرے پاس رکھ رہی ہے، تو لہٰذا یہ 20 لاکھ روپے میں نے دینے تھے ان کے، تو اس بابا جی نے وہ 20 لاکھ روپے اس بیٹی کو دیے اور کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جنازہ اٹھا لیں۔ تو بیٹی واقعہ ہی رحمت ہوتی ہے، تو وہ بیٹے جو تھے وہ ہاتھ ملتے ہی رہ گئے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ تو میرے دوستو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سچ ہے، فرمان سچ ہے کہ بیٹی واقعہ ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو بیٹی اب تک جنازے کے پاس سے نہیں اٹھتی، وہ روتی رہتی ہے اپنے بابا کو یاد کر کے۔ اس لیے بیٹیوں کا زیادہ خیال کیا کرو کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ تو حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کے لیے بھی رحمت، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی واقعی رحمت ہے، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، آپ اور دوست احباب کو شیئر کریں اور اپنی اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھائیں اور ان سے محبت زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ محمد و آل محمد کی ذات پہ درود پاک، اللہم صلی علی